پھر دو آگے سے پہلو نکلتے ہیں. ایک پہلو یہ نکلتا ہے کہ وہ اس جدوجہد کے اندر یا تو شہادت کا مرتبہ پا لیتا ہے یا شہادت کا مرتبہ پا لیتا ہے، یا پھر اپنی جدوجہد میں کامیاب ہو کے اس منحوس ظلم کے درخت کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے اکھاڑ کر اس کو پھینک دیتا ہے اور امن کا پرچم دنیا میں لہراتا ہے. اس کو کہتے ہیں مجاہد فی سبیل اللہ، اس کو کہتے ہیں جہاد. تو مومن جہادی ہوتا، منافق فسادی ہوتا. منافق چاہتا ہے کہ ظلم باقی رہے، زیادتی باقی رہے، فساد باقی رہے، قتل و غارت باقی رہے، آبروریزی ہوتی رہے، انسانوں کا خون بہایا جاتا رہے، نسل انسانی کی تذلیل ہوتی رہے، دین کی توہین ہوتی رہے اور تحقیر ہوتی رہے، نظام بغاوت کا عالم بلند رہے، نظام اطاعت کو ختم کر دیا جائے، شیطانی نظام کو عام کر دیا جائے، رحمانی نظام کو لپیٹ دیا جائے، اور پھر اس سے آگے چل کر مجبور انسانوں کا خون، مظلوموں کا خون، بے کسوں کا خون، بے بسوں کا خون، مجبور بوڑھوں اور ضعیفوں کا خون بہاتا ہے بہاتا ہے بہاتا ہے. منافق کی زندگی کا یہ نقشہ ہے، جبکہ مومن کی زندگی کا وہ نقشہ. فرق ہے منافق میں اور مومن میں. اب پریکٹیکل کیا ہے؟ ایک تو تاریخ، ہسٹری جب ہم پڑھتے ہیں، تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں، مسلمان خون میں لت پت تڑپتے ہوئے ان کے بچے، ان کی عورتیں، ان کے بوڑھے، ان کے ضعیف کمزور نظر آتے ہیں. تاریخ جب دیکھیں 1450 سال کی تاریخ دیکھی جا سکتی ہے، اس سے پہلے کی تاریخ بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ اہل ایمان کو کس کس طرح ستایا گیا، کس کس طرح ان کا خون بہایا. تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ منافقین نے آج تک کیا کیا اور اہل ایمان نے آج تک کیا کیا. ایک تاریخ سے. اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب، یہ مقدس کتاب، یہ بابرکت کتاب، یہ اللہ کا کلام، یہ ہمیں بتاتا کہ فساد کون کرتا ہے اور فسادی کون ہوتا ہے. آیت دیکھیں نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، جب ان سے کہا جائے کہ زمین کے اندر فساد نہ مچاؤ. پہلے اشارہ دے دیا کہ منافق کیسا ہوتا ہے. منافق کے رگ و ریشے کے اندر فساد رچا بچا ہوتا ہے. وہ آگ کو بڑھانا چاہتا ہے، جلانا چاہتا ہے، اس پہ تیل اور پٹرول گرانا چاہتا ہے، اور ایک دنیا کے کونے میں آگ لگا کے تو دیکھتا ہے ذرا لگی ہے کہ نہیں لگی. آگ آگے بڑھتی ہے اور وہ تماشبین بن کر اس کا تماشا دے، کیسی آگ جلائی ہے میں نے، کیسی آگ لگائی ہے میں نے. اس طرح کی نیچر اور اس طرح کی طبیعت ہوتی ہے کہ خود بس آگ لگانا مقصود ہوتا ہے. آگے آگ کو بڑھانے کے لیے دوسروں کو استعمال کرتے ہیں. تم آگے آ جاؤ، تم آگے آ جاؤ، تم آگے آ جاؤ. خود تماشبین بن کر دنیا کا تماشا دیکھتا ہے. میں دیکھو تو صحیح اس آگ کے شکار کتنے گھر ہوں گے، کتنی حویلیاں ہوں گی، کتنے ہاسپٹل ہوں گے، کتنے سکول ہوں گے، کتنے مدرسے ہوں گے، کتنی مسجدیں ہوں گی، کتنی مارکیٹیں ہوں گی. میں دیکھو تو صحیح کہ یہ آگ کہاں تک بڑھتی ہے، کہاں تک بڑھتی ہے. اور جو ہی کسی طرح آگ منتم ہو جائے تو اس آگ کو دنیا کے خطے کے دوسرے کونے سے پھر لگا دیتا ہے. یعنی آگ بجھنے ہی نہیں دیتا منافق. منافق کی پہچان یہی ہے کہ وہ آگ کو بجھنے نہیں دے گا. جہاں آگ منتم ہوئی پھر تیلی لگا دے گا، پھر بھڑکا دے گا، لیکن ہاتھ اتنا پوشیدہ رکھے گا کہ آگ کے اندر جلنے والے لوگ دیکھیں گے لگائی کس نے، لگائی کس نے. جو لگانے والے نظر ہوں آئیں گے اصل میں وہ نہیں ہوں گے، بیک گراؤنڈ کے اوپر منافق. اس وقت امریکہ کی مثال بہت بہتر مثال ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ کونے کونے میں آگ وہ لگوا رہا ہے، تھوڑی سی مطلب اور لگوا رہا ہے، تھوڑی سی مطلب اور لگوا رہا ہے. اور لگانے کے بعد دعویٰ کیا ہے؟ میں دنیا میں امن کا داعی، دنیا میں امن قائم کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا نا کہ لگا کر آگ شہر میں، مچا کر فساد دہر میں، جا کر الگ کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ ہم نہیں کہنے لگے کہ ہم نہیں. لگا کر آگ شہر میں، مچا کر فساد دہر میں، زمانے میں، جا کر الگ کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ ہم نہیں.
یا دوسرا انداز کسی نے اپنایا کہ دامن پہ کہیں داغ، خنجر پہ کہیں چھیٹ، نہ دامن پہ کہیں چھیٹ یا نہ خنجر پہ کہیں داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو۔ یہ کیسا قاتل ہے کہ نہ اس کے خنجر پہ خون کا کوئی دبا یا چھیٹ نظر آتی ہے، نہ دامن پہ کچھ نظر آتا ہے، ماشاءاللہ بڑا پیارا لباس، خوبصورت لباس، لیکن ہے اصل میں قاتل، اور زبان سے دعویٰ ہے کہ میں امن کا داعی ہوں، میں انسانیت کا ہمدرد ہوں، میں انسانیت کا خیرخواہ ہوں، اور میں قابل گویا کہ میں رحم کرنے والا ہوں، ترس کھانے والا ہوں، لیکن حقیقت میں سب سے بڑا بحرم یہ ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس آیت کو دیکھیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے یہ کہا جائے کہ زمین کے اندر فساد نہ مچاؤ، فساد نہ مچاؤ، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالو، کہتے ہیں انما نحن مصلحون۔ عربی زبان سمجھنے والے سمجھیں گے کہ اس فکرے کے اندر وہ کتنی تاکید سے کہتے ہیں، جیسے قسمیہ طور پر کہہ رہے ہیں۔ جب اس کی بات کا کوئی یقین نہیں کرتا نا، اس کو پتہ ہے یار میں جو بات کہہ رہا ہوں تو یہ یقین نہیں کریں گے، کہتا ہے اللہ کی قسم ایسے ہی ہے، رب کعبہ کی قسم ایسے ہی ہے، میرے پیدا کرنے والے کی قسم ایسا ہی ہے، جو زمین و آسمان کا خالق اور مالک رازق ہے، میں اس کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں تم یقین کر لو کہ ایسا ہی ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں۔ یہ شیطانی عمل ہے قسمیں۔ وَقَاسَمَهُمَا، اللہ قرآن حکیم میں کہتے ہیں کہ شیطان نے قسمیں اٹھائیں آدم کے سامنے، میری اور آپ کی اماں حوا کے سامنے، قَاسَمَهُمَا انی لکما لمن الناصحین، او بابا جی میری بات سنو، ماں جی میری بات سنو، خدا کا واسطہ ہے قسم اٹھاتا ہوں اس کی کہ جس نے یہ جنت بنائی ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور جس نے تمہیں تخلیق بنا کے اتنی عظمت دی ہے، پتہ نہیں کتنی قسمیں۔ وَقَاسَمَهُمَا، وہ کیوں قسمیں اٹھاتے ہو؟ انی لکما لمن الناصحین، انی لکما لمن الناصحین، میں بڑا خیر خواہ ہوں آپ کا میں بڑا خیر خواہ ہوں آپ کا، میری بات مان کے تو دیکھو، پھر دیکھو کہ آپ کی عظمت کو چار چاند لگ جائیں، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، بڑی پیاری زندگی۔ اتنے جھوٹ بولے کہ بابا جی سوچنے لگے کہ یار کوئی ایسی مخلوق بھی ہے کہ جو اللہ کے نام پہ جھوٹ بولے، چونکہ اس سے پہلے تو کوئی دیکھا نہیں تھا نا۔ یہ تو ہو سکتا ہے یقین ہو کہ جھوٹ دنیا میں لوگ بولیں گے، لیکن یہ یقین آنا بڑا مشکل تھا کہ اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولے۔ انہوں نے کہا میرے مالک کا نام لے رہا ہے، میرے خالق کا نام لے رہا ہے، جنت کے بنانے والے کا نام لے، یقیناً کچھ نہ کچھ اس میں حقیقت ہوگی، حالانکہ حقیقت تھی کچھ نہیں، اس کے برعکس تھا۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، بالکل یہی شیطانی راستے کے اوپر دراصل منافق ہوتا ہے۔ منافق اس طرح دھوکہ دیتا ہے کہ مومن کو بعض دفعہ یقین ہی نہیں آتا کہ یہ دھوکہ دے رہا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان بتا دی مومنوں کو چکنا کرنے کے لیے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ ایک رعایت دے دی، کوئی دیکھو ایک دفعہ جب تم نے دھوکہ کھایا ایک انسان سے، تو پھر اگر تمہارا دھوکہ کھاتے ہو تو پھر تم سے زیادہ، وہ ہمارے استاد ہمنک کہتے تھے، بیوقوف کو ہمنک کہتے تھے، مولانا عبدالرحمٰن اشرفی صاحب اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمتیں برسائے، تو اس سے بڑا ہمنک اور بیوقوف اور نادان کوئی انسان ہوگا کہ بار بار دھوکے کھائی جا رہا ہے، دھوکہ کھائی جا رہا ہے۔ اب میں اپنے آپ کو کیا کہوں، آپ کو کیا کہوں، آپ تو میرے بڑے محترم ہیں، لیکن اپنی قوم کو کیا کہوں کہ جو 77 سال سے مسلسل امریکہ سے دھوکہ کھا رہی ہے۔ امریکہ دھوکہ دے رہا ہے پھر کھا رہی ہے، دھوکہ دے رہا ہے پھر کھا رہی ہے، دھوکہ دے رہا ہے پھر کھا رہی ہے، اسی سے مانگ رہا ہے، اسی کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، کشکول بنا کے اس کو اپنا معاذ اللہ داتا اور خدا بنا دیا ہے، اور اس کے بغیر نظام ہی نہیں چلتا، ہماری معیشت نہیں چلتی، ہماری معاشرت نہیں چلتی، ہمارا نظام تعلیم نہیں چلتا، پارلیمنٹ کا نظام نہیں چلتا، عدالت کا نظام نہیں چلتا، ہماری فوج کا نظام اوپر والا نہیں چلتا، وہ سلیکشن کرے گا یہ آپ کے جنرل صاحب ہوں گے تو ہم سلوٹ مارتے ہیں، وہ یہی ہوں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، جنرل حمید گل صاحب کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے۔
وہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری سلیکشن یہاں ہوتی ہے تو تم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. جب تک اشارہ وہاں سے نہیں ملتا کوئی نہیں بنتا. تو پھر قرآن حکیم کو ہم کیا کہاں رکھا ہوا ہے؟ قرآن حکیم کی آیات کو، قرآن حکیم کے نظام کو، قرآن حکیم کی حکمت بری باتوں کو ہم نے رکھا ہوا کہاں؟ اس اعتبار سے مومن اور منافق کے کردار کو واضح اگر چاہتے ہیں آپ تو یہ 13 آیات، کم از کم یہ 13 آیات سورہ بقرہ کے جو ہم ترتیب سے چل رہے ہیں، 3-4 درس گزرے، ابھی اور درس ہوں گے، اس میں مثالوں کے ساتھ سمجھایا جائے. تو یہ سمجھیں تو صحیح کہ مومن چاہتا کیا ہے، منافق چاہتا کیا ہے، مومن کرتا کیا ہے، منافق کرتا کیا ہے. منافق آگ لگانے والا ہوتا ہے، مومن آگ بجھانے والا ہوتا ہے. منافق ظلم کا عالم لے کر سامنے آتا ہے اور مومن امن کا عالم لے کے سامنے آتا ہے. منافق بے رحم ہوتا ہے، مومن رحم دل ہوتا ہے، ہمدردی والا ہوتا ہے. منافق بستی کو تباہ کرنا چاہتا ہے، مومن بستی کو بچانا چاہتا ہے. منافق نظام الہی کا باغی ہوتا ہے اور مومن نظام الہی کا دائی ہوتا ہے، باغی نہیں ہوتا. وہ جن دنوں میں فرانس میں قرآن حکیم کے نسخے کو جلایا گیا تو اس وقت میں نے ایک چھوٹی سی نظم لکھی، جس نظم میں میں نے بتایا کہ منافق کا کردار کیا ہے، ظالم کا کردار کیا ہے اور مومن کیا کردار ادا کرتا ہے. اس نظم کے چند اشعار میں آپ کو سناتا ہوں جو اس وقت لکھی. میں نے لکھا کہ قرآن کو جلانے والوں سنو، ہم علم کی شمع جلائیں. تم قرآن کو جلاتے ہو، ہم تو علم کی ایسی شمع جلائیں گے کہ مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال علم ہی علم ہوگا، روشنی ہی روشنی ہوگی، قرآن ہی قرآن ہوگا، نور ہی نور ہوگا، امن ہی امن ہوگا، چین ہی چین ہوگا. تم کیا سمجھتے ہو؟ تمہارے بڑوں نے ہندوستان میں 65 لاکھ سے زیادہ قرآن حکیم کے نسخے بر صغیر میں جلائے تھے. تو یہ جلانے کے بعد قرآن حکیم ختم ہو گیا. یہ الماریوں میں بھری ہوئی ہیں اور سینے بھی بھرے ہوئے. چند دن پہلے خبر آئی کہ پاکستان 1 ملین حافظ پیدا کر کے دنیا کے پہلے نمبر پہ آ گیا. 1 ملین حافظ پیدا کر کے دنیا کے پہلے نمبر پر آ گیا. آپ دیکھیں تو صحیح، یہ معجزہ ہے، یقین جانے معجزہ. ہماری عصری تعلیم میں دنیا میں ہمارا نمبر 128 سے بھی پیچھے چلا جاتا ہے، 132 سے بھی پیچھے چلا جاتا ہے. دنیا کی یونیورسٹیوں میں، کالج میں، تعلیمی اداروں میں ہمارا نمبر بہت پیچھے ہے. کوئی قابل ذکر یونیورسٹی ایسی نہیں ہے کہ جس یونیورسٹی میں باہر کی دنیا کا کوئی آدمی کہے کہ یہاں سے آ کے علم لے کے میں چلا جاؤں. ایسا نہیں. لیکن دین کی ایسی یونیورسٹیاں ہیں کہ جہاں انڈونیشیا میں رہنے والا کہتا ہے میں نے جامعۃ الرشید میں جا کر تعلیم حاصل کرنی ہے، میں نے بلوری ٹاؤن میں آ کر تعلیم حاصل کرنی ہے. انڈونیشیا کا باشندہ، ملیشیا کا باشندہ، افریقہ کا باشندہ. افریقہ میں ہمارے ایک چیف جسٹس ہیں جو بنگال کے ہمارے ساتھ پڑھتے رہے. وہ ساری دنیا سے ادھر کو آتے ہیں تعلیمی نظام کے لیے، اور ہمارے تعلیمی نظام کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ بہتر ڈگری حاصل کرنی ہو آکسفورڈ میں جاتے ہیں، برطانیہ میں جاتے ہیں، امریکہ میں جاتے ہیں، اب چائنا میں بھی جاتے ہیں. تقابل کر کے دیکھیں کہ ہم نے لوگوں کو کیا دیا اور آپ نے لوگوں کو کیا دیا. ہم نے وہ دیا ہے کہ دنیا کا ہر باشندہ ادھر کو آتا. گویا دینی تعلیم کے اندر پاکستان اس وقت دنیا کے پہلے نمبر پر، اور عصری تعلیم کے اندر پاکستان اس وقت دنیا سے 128ویں یا 132ویں نمبر پر. پھر بھی تانا کس کو ملتا ہے؟ تانا علماء کو ہی ملتا ہے. یہ تو کچھ نہیں کرتے. یہ اگر کچھ نہ کرتے ہوتے تو آج معاذ اللہ میری اور آپ کی اولادیں رام رام ہی پڑھتی ہوتی، لا الہ الا اللہ بھی نہ آتا، محمد الرسول اللہ بھی نہ آتا، سورہ اخلاص بھی نہ آتی، کچھ بھی نہ آتا. یہ تو وہ فاقہ کش ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر کے علم کی شمع کو پوری دنیا تک پھیلایا. تو میں نے اس وقت یہ الفاظ کہے جب قرآن حکیم جلایا گیا، قرآن کو جلانے والوں سنو، ہم علم کی شمع جلائیں گے، ہم حق کی راہ میں جان دے کر رحمت کا می برسائیں گے.
تم حسد کی آگ میں جلتے رہو، اس آگ میں جل کر مرتے رہو۔ جل رہے ہیں کہ نہیں؟ سینہ بھی ان کا جل رہا ہے اور دماغ بھی ان کا جل رہا ہے، سکون کی زندگی ان کو پتہ نہیں اسلام کیا کر دے گا، پتہ نہیں اسلام کیا کر دے گا۔ نہتے مسلمان سے وہ اتنا خوف زدہ ہے کہ اس کو رات کو نیند نہیں آتی۔ اسلام کے اندر اللہ نے رعب رکھا ہے، جلال رکھا ہے۔ مومن جری ہوتا ہے، مومن کبھی ہوتا ہے، مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا بزدل۔ تم حسد کی آگ میں جلتے رہو، اس آگ میں جل کر مرتے رہو۔ ہم پیار کے مہکتے پھولوں سے اس دھرتی کو مہکائیں گے، اس دھرتی کو مہکائیں گے۔ اور ہم دین امن کے دائی ہیں، آپس میں بائی بائی ہونا چاہیے، بائی بائی کے لیے اس پر بڑا ہمیں بہت زیادہ اس پہ زور بھی دینا چاہیے، محنت بھی کرنی چاہیے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی بنے، مسلمان آپس میں بھائی بنے۔ ہم دین امن کے دائی ہیں، آپس میں بائی بائی ہیں، جہاں اپنی ہتھیلی پر رکھ کر ہر فتنے سے ٹکرا رہا ہے۔ غزہ کے اندر مسلمان افغانستان میں ٹکرایا، دنیا کے خطوں کے اندر ٹکرایا، بر صغیر کے اندر ٹکرایا، اور اب تک ٹکرا رہا ہے۔ ہار مسلمان نے نہیں مانی جب تک مسلمان زندہ رہا، لڑتا رہا۔ کس کے لیے؟ اللہ کے کلمے کو بلند۔ تم قاتل، ظالم، جاہل ہو، نفرت کی آگ لگاتے ہو، ہم درد کی بہتی شبنم سے نفرت کی آگ بجھائیں گے، نفرت کی آگ بجھائیں گے۔ قرآن ہمارا ایمان ہے اور قرآن ہماری منزل ہے۔ ہم قریہ قریہ ہر بستی یہ حق کا علم لہرائیں گے، یہ حق کا علم لہرائیں گے۔ اور تم دشمن ہو، کون؟ منافقین کی بات چل رہی ہے۔ تم دشمن ہو انسانوں کے اور کارندے شیطانوں کے، ہم دین پہ کٹنے والے ہیں، ہم یہی تاریخ دہرائیں گے۔ اور تم تڑپو گے، پچھتاؤ گے، جو ظلم کا علم لہراؤ گے۔ ہم ظلم کی کالی راتوں میں جب خون سے دیے جلائیں گے، جب خون سے دیے جلائیں گے، اور یہ آگ جو تم نے جلائی ہے خود اس میں ہی جل جاؤ۔ پہنچتی ہے آگ ان کے گھروں تک بھی؟ پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ لگانے والے کون؟ وہی ہے۔ آگ پلٹ پلٹ کر پہنچ رہی ہے، پہنچے گی۔ کہ آگ جو تم نے جلائی ہے خود اس میں جل جاؤ گے۔ ہم بغض و حسد سے پاکیزہ ایک بزم عدم مہکائیں گے، اس لیے کہ تم میں اور ہم میں فرق ہے۔ تم نے ظلم کا علم پکڑا ہے، ہم نے امن کا علم پکڑا۔ تم جھوٹ کی نگری کے باسی، تم سچ کی طاقت کیا جانو؟ طاقت سچ میں ہے، طاقت اللہ کی ذات ہے۔ ان القوت للہ جمیعا، اللہ کہتے ہیں میں طاقت کا سر چشمہ ہوں۔ تم جھوٹ کی نگری کے باسی، تم سچ کی طاقت کیا جانو؟ ہم سچ کی روشن کرنوں سے ہر ذرے کو چمکائیں گے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مومن کا کردار کیا ہے، منافق کا کردار کیا ہے۔ اور اس آیت کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں گے تو بہت اچھی طرح سے سمجھیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں وقت ہو گیا جی۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ باخبر الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، آگاہ ہو جاؤ کہ یہی فسادی ہیں اور یہ شعور نہیں رکھتے۔ اللہ تعالی ہمیں نفاق کی بیماری سے محفوظ